ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ حضرات محترم، کل کی مجلس میں آپ کے سامنے بنی اسرائیل کی کچھ بے اعتدالیوں کا تذکرہ کیا تھا کہ جب اللہ رب العزت نے انہیں گائے کے کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے کس طرح حجتیں کی اور گائے ذبح کیوں کروائی گئی، اس کا سبب ان آیات میں بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، اس سورت کے اندر 5 مقام ایسے آتے ہیں جہاں پہ اللہ نے کسی مردے کو زندہ کیا ہے۔ ان میں ایک تو یہ ہے کہ جس میں بنی اسرائیل کے اس شخص کو قتل کر دیا گیا، پھر الزام دوسرے پہ لگا دیا گیا اور جھگڑا اور لڑائی یہاں تک پہنچی کہ جنگ و جدل کا معاملہ شروع ہونے لگا تھا۔ تو کچھ دانا اور عقل مند لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائے۔ تو اس میں گائے کو ذبح کر کے اس کے جسم کا ایک حصہ کاٹ کے اس گوشت کو اس لاش سے لگایا گیا تو وہ لاش زندہ ہو گئی۔ اس نے اپنے قاتل کا سارا معاملہ بتایا کہ میرا بھتیجا میرا قاتل ہے اور اس نے اس وجہ سے مجھے قتل کیا ہے، اور اس کے بعد پھر اسے موت آ گئی۔ دوسرا مقام آتا ہے تیسرے پارے میں، جب اللہ رب العزت کے ایک پیغمبر بیت المقدس کے اندر سے گزرے جن کا نام عزیر تھا، اور اس وقت انہوں نے کہا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها۔ اس وقت بیت المقدس اجڑ چکا تھا، وہاں پہ بخت نصر نے حملہ کر کے وہاں اتنی بربادی کی تھی کہ کوئی زیرو باقی نہیں بچا تھا۔ تو جب یہ وہاں گئے تو ہر چیز کو اس طرح انسانوں کے جانوروں کے پنجر پڑے ہوئے ہیں، عمارتیں گری ہوئی ہیں، ہر طرف کھنڈرات ہیں، بھو کا عالم ہے۔ تو بے اختیار اللہ سے کہنے لگے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، اے اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے 100 سال کے لیے انہیں موت دے دی، ثم بعث، پھر اٹھایا۔ دوسرا واقعہ یہ آتا ہے۔ تیسرا واقعہ آتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا قال اولم تؤمن، کیا تم اس بات پہ ایمان نہیں رکھتے؟ کہنے لگے قال بلا، ایمان تو رکھتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، میں اپنے دل کو اطمینان دینا چاہتا ہوں۔
تو اللہ رب العزت نے فرمایا پھر 4 پرندے پکڑو، اسے ذبح کر کے قیمہ بنا دو اور سب کو مکس کر کے مختلف جگہوں پہ رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہارے پاس اڑتے ہوئے آئیں گے۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت نے یہ معاملہ بھی کیا۔ اور ایک آیت نمبر 245 کے اندر آتا ہے کہ ایک پوری قوم موت کے ڈر سے بھاگی اور مر گئی، اللہ نے انہیں زندہ کیا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے دنیا میں بہت بڑے معجزے ہیں جن کا تذکرہ سورۃ بقرہ کے اندر کیا گیا ہے، اور یہ پریکٹیکلی ہمیں دکھایا گیا کہ کوئی انسان اس وہم میں نہ رہے کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے۔ اللہ مرنے کے بعد اٹھا سکتا ہے اور ضرور اٹھائے گا۔ تو اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جب ایک جان کو تم نے قتل کیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر فَادَّارَأْتُمْ، پھر اسے چھپایا، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ، اللہ اسے نکالنا چاہتا تھا، مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو تم چھپا رہے تھے، فَقُلْنَا اضْرِبُوا بِبَعْضِهَا، پھر ہم نے کہا اس کو مارو اس کے بعض کو بعض سے، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل کر جاؤ۔ میرے عزیز بھائیو، ہم نے صرف یہ سنا ہے کہ اللہ نے ایسا کیا، اللہ کی عزت اور عظمت دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے کہ اللہ مالک واقعتاً اتنی قوت و قدرت رکھتے ہیں کہ ایسا کیا آپ نے، اور ہم اس بات پہ یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ ایسا ہوا۔ لیکن وہ کتنے بد نصیب لوگ تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، اس کے باوجود پھر ہوا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم، ان کے دل اور سخت ہو گئے، من بعد ذالک، ان سارے واقعات کو دیکھنے کے باوجود ان کے دل بڑے سخت ہو گئے۔ کتنے سخت ہو گئے؟ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، پتھر کی طرح یا اس سے بھی زیادہ۔ پھر اللہ کہتے ہیں نہیں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر بھی جو ہے وہ اتنا سخت نہیں ہوتا، وہ بھی کبھی پھٹتا ہے تو اس میں سے پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور جب وہ پھٹتا ہے تو اس سے پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے جو تم عمل کر رہے ہو۔ تو یہ انسان کی بڑی عجیب فطرت ہے کہ یہ جتنے دلائل اس کے پاس رکھے جائیں، صرف وہ خوش نصیب ہیں جن کے دلوں کی کھیتی ہری ہے، وہ تو ان باتوں کو قبول کرتے ہیں اور اپنے لیے نصیحت لے کے اللہ کا ڈر پیدا کر کے اس کی اطاعت اور فرما برداری پہ آ جاتے ہیں۔ لیکن اکثر و بیشتر لوگ ان کے دل اور سخت ہو جاتے ہیں ان باتوں کو دیکھنے کے بعد۔ بلکہ ایک مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر میں جو اہل جہنم ہے، جہنم کے عذابوں میں سخت اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہیں، اللہ فرماتے ہیں اگر میں انہیں نکال کے دنیا میں واپس بھیج دوں تو پھر وہی کچھ کریں گے جو پہلے کر کے آئے تھے۔ اللہ ہمیں بد فطرت نہ بنائے، ایسا انسان نہ بنائے کہ ہمارے دل اللہ کی آیات کو دیکھنے کے باوجود سخت ہو جائیں۔ اللہ ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے لیے اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اقسم لنا من خشیتک، اے اللہ جب تو اپنا ڈر تقسیم کرنے لگے تو اس کا کچھ حصہ مجھے بھی عطا کر دے، ما تحول به بیننا و بین معصیتک،
میں جب گناہ کرنے لگوں تو میرے اور گناہ کے درمیان تیرا ڈر آ جائے. وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، اے اللہ جب تو اپنی فرما برداری دینے لگے تو اس کا کچھ حصہ مجھے بھی دے دینا تاکہ میں تیری فرما برداری کر کے اے اللہ تیری جنت تک پہنچ جاؤں. تو یہ اللہ کا ڈر ایسی چیز ہے، یہ نعمت اگر کسی کو مل جائے تو اس کے لیے ہر نصیحت کارگر ہے. اگر اللہ کا ڈر نہ ہو تو پھر کوئی نصیحت کارگر نہیں، چاہے وہ عالم دین کیوں نہیں، اس کا دل سخت سے سخت ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، ہم پہ رحم فرمائے، ہمارے دلوں میں نرمی پیدا فرما دے، ہمیں اپنی اطاعت اور فرما برداری میں زندہ رکھے اور اسی پہ موت نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا